اس بات کو ہم آلریڈی پوائنٹ بنا چکے کہ قرآنی اصطلاح صلاۃ اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے۔ صلاۃ کا صرف نماز والا کانسیپٹ مذہبی دور کی اختراع ہے جو اسلام کے اصل دور کے کم و بیش 250 سے 300 سال بعد آیا۔ دراصل پہلی صحیح عربی لغت کتاب العین 8ویں صدی میں مرتب کی گئی۔ اگرچہ کہ عربی زبان کے تحفظ کی یہ ایک یادگار کوشش تھی، لیکن اس کی تیاری کے لیے استعمال طریقہ کار میں ایک اہم مسئلے کی نشاندہی کی گئی۔ بجائے اس کے کہ اپنی اصطلاحات کی وضاحت کے لیے قرآن کو بنیادی ماخذ کے طور پر سمجھا جاتا، کیونکہ قرآن اپنی ایک ایک چیز کو خود ڈیفائن کرتا ہے، یہاں قرآن کو اکثر شاعری، قبائلی خطابت اور ادب کے مختلف حوالوں کے درمیان محض ایک لسانی حوالے کے طور پر لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں قرآنی اصطلاحات کو قرآن کے اپنے دیے معنوی نظام سے سمجھنے کے بجائے اسلام سے پہلے کے ثقافتی استعمال اور بعد میں مذہبی مفروضوں کے ذریعے سمجھا گیا۔ صلاۃ اور زکوٰۃ بھی انہی میں سے ہے۔ تو صلاۃ کا صرف بطور رسمی نماز اور زکوٰۃ کا صرف خیرات تک محدود ہو جانا اسی عمل کی دین ہے۔ تو قرآن کے تراجم اور مذہبی کتابوں اور مذہبی اسکالرز کے ہاں صلاۃ کا صرف نماز والا سینس الکتاب سے نہیں کتابوں سے آتا ہے۔ نماز کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار لوگ کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں مختلف اعتراضات کے ساتھ آتے ہیں۔ میں ان سے عرض کر دوں کہ یہ میرا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر میں نے اس کے سورس یعنی قرآن کو اسی طرح اپروچ کیا جس طرح قرآن خود سکھاتا ہے۔ اسلام کے بارے میں جو بھی میں کہتا ہوں وہ ایک ذات نوٹ کر رہی ہے، اور اگر میں لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس میں سے چھپا جاؤں یا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ایک ویڈیو کے نیچے ایک صاحب نے کہا کہ دین کا تماشا مت بناؤ۔ میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں صرف دین کو اس کی 1400 سال پہلے الہام کی گئی صورت کی طرف لوٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ صورت الکتاب میں ہے، انسانی لکھی کتابوں میں نہیں۔ دین مومنین کو سربلندی اور سرفرازی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، جو اس نے دے کر ثابت کیا۔ پچھلے کئی سو سالوں سے مومنین کے مسلسل برباد ہوتے چلے جانے کی وجہ 1400 سال پہلے والا اسلام نہیں، کچھ 1100 سال پہلے اسلام کا انسانی طور پر تیار کیا گیا ورژن یعنی کاپی ہے۔ قرآن کو میں نے کیسی کتاب پایا ہے، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکتا تو میں چاہتا کہ مجھے ایک زندگی ملے جس میں قرآن کو پڑھوں نہیں، کیونکہ پڑھنے کے لیے تو کئی زندگیاں چاہیے۔ بس میں صرف اس کو دیکھتا رہوں کہ کمپائل کرنے والے نے اسے کمپائل کس طرح کیا ہے۔ اس کی یہی بناوٹی میرے دل کو اس کے لیے احترام اور محبت سے بھر دیتی ہے۔ ایک اصل خدا کے کلام کو اسی انداز میں ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کی پہچان پانے کے لیے کوشش کرنے والے اور پھر اپنے رب کے سٹائل کو اپنانے والے سنے سنائے قصے کہانیوں کو اپنانے والوں اور عقل کا استعمال نہ کرنے والوں سے نکھر کر الگ ہو جائیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ قرآن کی یونیورسٹی سے علم حاصل کرتے ایک انسان اور سنی سنائی باتوں کو سنتے دہراتے شخص میں ایک حد فاصل ہے۔ تو قرآن لفظ صلاۃ کو نماز کے معنوں میں ضرور استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے ایک ویڈیو میں ہلکا سا دیکھا۔ قرآن اسے صرف نماز کے معنوں میں نہیں استعمال کرتا ہے، اسے ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ قرآن صلاۃ کو نماز کے معنوں میں بالکل استعمال کرتا ہے، اور یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ لفظ صلاۃ قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، وہاں یہ مختلف معنی دیتا ہے۔ مثلا یہ آیت دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمتیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ٹھیک رجحان کے ساتھ متعین رخ پر گامزن ہیں۔ یہاں صلوات کا مطلب نماز نہیں ہے۔ صلاۃ کا ایک اور بھی بہت بڑا معنی ہے جو کم و بیش 1100 سال پہلے نظروں سے غائب کر کے دین
یعنی متحرک نظام حکومت کو رسم و رواج پر مبنی مذہب میں بدل دیا گیا۔ قوت عمل سے معمور وہ نظام آج بھی آئین میں زندگی سے بھرپور اسی انداز میں جل بجھ کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے جس طرح یہ پہلے دن تھا۔ یہ آج بھی نبی کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو ایوب انصاری، سلمان فارسی اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نبی کے شاندار اسٹوڈنٹس کا منتظر ہے، جو اسے الکتاب میں دی انسٹرکشنز کے مطابق حکمت کر سکیں، یعنی شرمندہ تعبیر کر کے تڑپتی بلکتی انسانیت کی نجات کا سامان کر سکیں۔ یہی اصطلاح صلاۃ قرآن ریاستی نظم کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی الکتاب میں سے حکمت کی گئی ہدایت، یعنی قوانین اور پالیسیز کی صورت میں ترتیب دیا گیا انتظامی اور ریاستی اسٹرکچر، قانونی، سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر مشتمل وہ کوڈ آف کانڈکٹ یا ضابطہ اخلاق جسے ریاستی سطح پر لاگو کیا جانا اور قانونی طور پر فالو کیا جانا ہے، اور جس کے تحت پورے معاشرے نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک منظم اجتماعی سسٹم۔ یہ صلاۃ کا ایک اور معنی ہے۔ اسے قائم بھی کرنا ہے، اس کے لیے قرآن پھر اقامت الصلاۃ کی ترکیب استعمال کرتا ہے۔ مثلا یہاں آپ سورہ حج آیت 41 کے پہلے حصے کو دیکھیں۔ یہی بات آپ کو قرآن کے تحت دکھائی دے گا۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو صلاۃ قائم کریں، یہی وہ صلاۃ ہے جسے وہ اقام کرتے ہیں۔ اقامت کیا ہے؟ کسی پالیسی، قانون یا نظام کو ادارہ جاتی بنیادوں پر اس طرح قائم، مستحکم اور فعال کرنا کہ وہ انفرادی، وقتی، منتشر اور غیر منظم عمل سے بڑھ کر ایک مستقل، قابل شناخت اور اجتماعی طور پر انفورسیبل نظام کی شکل اختیار کر لے جسے باقاعدہ لاگو کیا جا سکے۔ آپ جدید ممالک کے نظم کو اسٹڈی کر لیں، ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ جو قرآن یہاں ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ آپ کو وہاں ان کے ہاں اسی طرز کے ادارہ جاتی فارم میں قائم ملے گا۔ اور یہاں وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں، زکوٰۃ کے نظام کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ نظام جس نے معاشرے میں دولت کو چند جگہوں پر منجمد ہونے نہیں دینا، اسے حرکت میں ایسے رکھنا ہے کہ قطع نظر کسی کے عقیدے کے، اسلامی ریاست میں بستے مومنین اور غیر مومنین سب کے سب برابر اس کے اثرات سے فیضیاب ہوں گے۔ یہاں ادارہ جاتی بنیادوں پر قائم ہونے والے نظام کی بات ہو رہی ہے۔ اب اسی آیت کو روایتی ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم رکھیں، یعنی اگر انہیں زمین میں اقتدار ملے تو وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ وہ تو اقتدار کے بغیر بھی نیوزی لینڈ، آسٹریا اور ڈنمارک میں بستے مسلمان قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنے کی نہیں، اس نظام کے قیام کی بات ہے جیسے جمہوریت یا کوئی بھی دوسرا نظام قائم ہوتا ہے۔ ان ممالک میں بستے مومنین صلاۃ تو قائم کرتے ہیں، پر وہ وہاں یہ صلاۃ قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ان ممالک میں ان کی صلاۃ قائم ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں، باقی اچھے نظاموں میں بھی یہ بات کافی حد تک پائی جاتی ہے، پر قرآن اس بات کو واضح طور پر کہتا ہے۔ جس طرح مادہ پرست دنیا میں ایک فائنینشلی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اسلامی ریاست میں مومنین کی ایک انٹلیکچولی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اور یہی کلاس ہوتی ہے جو اسلامی ریاست کا نظام و انصرام چلاتی ہے۔ اوپر میں نے نبی کے جن سٹوڈنٹس کا نام لیا اور ایک اور بہت بڑی تعداد، یہ ساری اسی کلاس سے بیلونگ کرتی تھی۔ مادہ پرست دنیا کی فائنینشلی ایلیٹ کلاس اور اسلامی ریاست کی انٹلیکچولی ایلیٹ کلاس میں کیا فرق ہے، قرآن بتاتا ہے۔ اسے آگے جا کر دیکھیں گے۔ اب اس کلاس نے اسلامی ریاست کی صلاۃ کی اقامت کر دی، یعنی اسے منظم انداز میں ادارہ جاتی بنیادوں پر قائم کر دیا۔ پھر قرآن اسی ترکیب اقیموا الصلاۃ کو بطور قانونی حکم سب مومنین کے لیے
اسی نظام کو فالو کرنے اور اسی کے انڈر رہ کر ایکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی قانون کی عملداری کا احترام کرتے ہوئے ایکٹ کرنا۔ یہ اس کا ایک اور معنی ہے۔ اس منظم ضابطہ و قانون کے احترام کی انسانوں کی اجتماعی معاشرتی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر قرآن یہ ترکیب اقیموا الصلاۃ مسلسل دہرائے چلا جاتا ہے۔ ایک ریاست کے اسموتھ فنکشن کے لیے اقام الصلاۃ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ جدید ممالک میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کو دی جانے والی اہمیت سے لگا سکتے ہیں۔ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن اس ترکیب کو اتنے تسلسل سے کیوں دہراتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ آیات تو جدید دنیا کی سوچ کے عین مطابق انتہائی پریکٹیکل انداز میں گائیڈ کر رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اسی آیت کی اگلی ترکیب وآتوا الزکوٰۃ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن کیوں ان دونوں ترکیب کو تسلسل سے دہرائے چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈاکٹر سغرا صدف کے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم قانون کا احترام کی عادت سے لیا گیا یہ جملہ کوٹ کیا تھا کہ میں جب بھی برطانیہ جاتی ہوں تو وہاں ٹیکس کا نظام اور قانون کے احترام کی عادت مجھے بے حد متاثر کرتی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ جملہ یقیناً آپ نے بھی جدید ملکوں کے بارے میں کافی دفعہ سنا ہوگا اور یہ آپ کو بھی متاثر کرتا ہوگا۔ اب اسی جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو پھر سے دیکھ لیں۔ اب آپ کو کسی حد تک آئیڈیا ہونے لگا ہوگا کہ قرآن تسلسل سے ان دونوں تراکیب کی تکرار کیوں جاری رکھتا ہے۔ یہ آیت آگے کیا کہہ رہی ہے، اسے ریاستی نظام کے سلسلے میں پھر آگے دیکھیں گے۔ فی الحال ہم اصطلاح صلاۃ کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اسی ریاستی حکومتی انتظام کے پیرائے میں جلدی سے سورہ البقرہ کی آیت 45 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، اور مدد کال کرو تہذیبی تحمل کے ساتھ اور صلات سے، اور بے شک یہ سارا عمل ضرور باری ہے سوائے ان کے جو اس کی اہمیت سے آگاہ ہو کر دل سے اس سے جڑے ہوں۔ یہاں اصطلاح صبر کا مطلب بے آسرا ہو کر بیٹھ جانا نہیں ہے بلکہ تہذیبی تحمل ہے۔ تہذیبی کیا ہے؟ جس طریق سے ایک معاشرہ ایکٹ کرتا ہے۔ اس آیت کے دونوں تراجم کو جدید دنیا کے کسی ریاستی منتظم یا پالیسی ساز کے سامنے رکھا جائے تو پہلے ترجمے کو دیکھ کر وہ اسے ایک امپریکٹیکل اور صوفیانہ سی مذہبی عبارت سمجھے گا، جبکہ اسی آیت کی دوسری انٹرپریٹیشن کو وہ ایک جدید ترین ریاستی نظم کا شاہکار قرار دے گا، جہاں صرف انتظامی اور قانونی سٹرکچر ہی موجود نہیں بلکہ ایک مہذب اور شستہ تہذیب کو بھی پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یوں ایک ترجمہ قرآن کو محض واضح اور رسوماتی مذہب کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا اسے ایک حقیقی، زندہ اور قابل عمل نظام حیات یعنی دین کے طور پر سامنے لاتا ہے۔ یہاں اس ریاستی بندوبست اسی نظام سے نہ صرف مدد لینے کی بات ہو رہی ہے بلکہ مومنین کی مدد لینے کے انداز کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ قانون سے اس انداز میں مدد لینی ہے۔ یہاں بھی آپ کو مذہبی ذہنیت کی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر رد عمل دینے اور اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے مرنے کو شہید کا ٹائٹل دینے والی کہاوتوں کے برعکس اسی انداز میں ایکٹ کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے جو آپ کو واضح طور پر ان ریاستوں میں جاری ملے گا جنہیں ہم جدید ریاستیں کہتے ہیں، اور جہاں ہم اسی مہذب انداز اور قانون کی حکمرانی کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں۔ یہی اسلامی ریاستوں کے انداز تھے۔ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی ایگزیکٹ یہی اسلامی ریاستیں تھیں جہاں پر کبھی اپنی اپنی بادشاہتوں اور مذہبی طبقوں سے تنگ باقی دنیا سے لوگ بھاگ کر اسلامی نظام کی اسی مہذب تہذیب کی وجہ سے یہاں پناہ لیا کرتے تھے۔ اسلام کے متحرک نظام حکومت کو رسومات اور دعاؤں کا ایک بے عمل مجموعہ بنا دینے والوں کے پاس اب کوئی بھی نظام نہیں۔
اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی دادرسی کے لیے ہم دوسروں کے دیے نظام جمہوریت کے محتاج ہیں۔ اسلام کے مذہبی دور میں تیار شدہ ورژن کو فالو کرنے والوں کو سب سے زیادہ پرابلم اس طرح کی آیات کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہوتی ہے، جس کے لیے مذہبی علماء کو بہت دور دور کی کوڑیاں لانی پڑتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مذہبی دور میں لکھے اور بنے تاریخی واقعات اور معنوی طور پر تحریف شدہ اصطلاحات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ قرآن پر ٹائم انویسٹ کرنے کو یہ ضائع اور قرآن سے ہٹ کر بتائی چیزوں پر ٹائم ویسٹ کرنے کو یہ وقت کی سرمایہ کاری خیال کرتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے جو فحشاء اور منکر کا راستہ روکتا ہے یا نماز؟ اسے ڈیٹیل میں ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اسی لیے ہزار جتنوں کے باوجود بھی معاشرے میں نتیجہ نماز فرض ہے اور چوری میرا پیشہ کی صورت میں نکلتا ہے، اور عام لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کیوں اس طرح ٹھیک نہیں ہو رہا جس طرح مغربی ممالک ہیں جہاں ہم بھاگ کر جانا چاہتے ہیں، اور مذہبی اسکالر سے کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ جو صدیوں سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا وہ اسلامی نہیں مذہبی معاشرہ ہے۔ معاشرے تقریروں اور سوال و جواب سے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بات ہمیں قرآن بنی اسرائیل کی مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ وہ اسی طریقہ کار کے تحت ٹھیک ہوتے ہیں جو قرآن میں پروجیکٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر قرآن پہ اسی طرح کی محنت درکار ہے جس طرح کی محنت جمہوری نظام کے لیے مغربی ممالک میں ان کے اسٹوڈنٹس ان کی عظیم درسگاہوں میں کرتے اور اپنے آئین کو قوانین اور پالیسیز کی صورت میں بہتر سے بہتر انداز میں حکمت کر کے کرتے ہیں۔ نظام انفرادی اور اجتماعی لیول پر سب کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اصل الکتاب سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے بارے میں لکھی انسانی کتابوں سے، کیونکہ تراجم اور تشریحات سبجیکٹ ٹو چینج ہیں، یعنی انہیں بہتر سے بہتر صورت میں حکمت کرنے کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ الکتاب ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اور نبی کے بعد الکتاب کو حکمت کرنے کا کام شخصیات نہیں ادارے کرتے ہیں۔ شکریہ۔